اللہم صلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون گرامی زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی ہے. 10 دن تک آپ یہاں پر آئے, مختلف مقامات پر گئے, مجالس اعلیٰ منعقد ہوئی, انتظام آپ نے دیکھا کیسا ہے. جلوس میں گئے ہوں گے آپ, اگر آپ کے ساتھ آپ کے ننھے ننھے بچے ہوں گے اور جلوس کے دوران انہیں پیاس لگی ہوگی تو آپ نے جلدی جلدی سبھی سے پانی یا شربت مانی انہیں دے دیا ہوگا. آپ یہاں فرش کے اعضاء پر بیٹھے ہیں, آپ کے سروں پر چھت بھی ہے, میرے قدم فرش کے اعضاء ہے. ابھی گھروں میں جائیں گے, سکون سے سو جائیں گے, لیکن عزیزان گرامی یاد ہے نا حسین کی رخصت, جب حسین کے خیمہ پر آئے تھے نا, شان غنیمہ منانے کے لیے بیٹھے ہیں. جب حسین کے خیمہ پر آئے نا, اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے, بہن نے راستے بنانی, بھائی جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا. تو ایک دفعہ حسین نے دیکھا کہ زنجانہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. علامہ شوستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حسین نے ہر چند چاہا کہ زنجانہ کو آگے بڑھائے, زنجانہ آگے نہ بڑھ سکا. اب جو حسین نے سبب جانا تو دیکھا کہ 3 سالہ بچی زنجانہ کے صبح سے ملتی ہوئی فریاد کر رہی. حسین زنجانہ سے زمین پر تشریف لائے, زمین گرم پر بیٹھے, سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا, پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ کہا کہ بیٹی دیکھو ہمیں جانے دو, شاید تمہارے لیے پانی لے آئے. بس میں کہوں گا مولا حسین یہ وہی سکینہ ہے نا کہ رخصت کے وقت جسے بوسہ لیا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. لیکن میں کہوں گا مولا ذرا آئیے دیکھیے, اب ایک دفعہ عاشور کا سورج جب ڈھلنے والا تھا, ایک دفعہ سید سجاد نے دیکھا, بار امامت کا احساس کیا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو سر حسین کے نیزہ پر بلند تھا. سید سجاد نے ایک دفعہ کا السلام علیکہ یا محمد اللہ. عزیزان گرامی کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جاؤ حسین کے خیموں کو لوٹو, خیموں کو آگ لگاؤ. اب فوج اشکیا خیموں کی جانب بڑھی, مشعل بردار فوج خیموں کو جلایا گیا. اب ادھر خیمے جل رہے ہیں, ادھر رسول کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے سے تیسرے. یا ابا عبداللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. سید سجاد کو بتاؤ کیا حکم ہے, جان بچائیں یا پردہ بچائیں؟ ارے خود اللہ خیموں سے باہر نکل. علی کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, ایک بچی کو دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں اس کے پیچھے دوڑا, یہ بچی دوڑی ایک ظالم مجھے ہاتھ نہ لگا, کہا کہ بیٹی میں آپ کے کرتے کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. میں کہوں گا یہ کون بچیاں ہیں؟ یہ وہ بچی ہے جن کے دادا علی مرتضیٰ ہیں, ان کے مشکل کشا ہیں. لیکن مظلومیت کا یہ وقت, یہ بچی صحرا کی گرم ریت پر دوڑ رہی ہے. بس عزیزان گرامی جب شام کا وقت آیا نا, سورج جب ڈھل چکا تو یاد ہے حسین وصیت کر کے گئے تھے کہ بہن زینب
میرے بچوں سے ہوشیار، فاطمہ کے پوتے اور پوتیوں کا خیال رکھنا، قافلے کا خیال رکھنا، سید سجاد بھی تمہارے حوالے، میرے یتیم بچے بھی تمہارے حوالے۔ پسندیدہ میں گرامی، جب سورج ڈوبا نا تو جناب زینب نے بچوں کو خیمے میں اکٹھا کرنا شروع کیا، جلے ہوئے خیموں کے ساتھ۔ جب ظالم اپنی فوجوں کی طرف چلے گئے، اپنے مرکز کی طرف چلے گئے، تو جناب زینب نے ایک دفعہ بچوں کو اکٹھا کرنا چاہا۔ عزیزان گرامی، بعض تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ دیکھیے کچھ بچے جب گنے گئے تو کم نظر آئے، جب دیکھا گیا کہ بچوں کو ڈھونڈ کے لایا جائے تو کچھ بچے مر چکے تھے، انہیں موت آ چکی تھی۔ یہ بچے خیموں میں جل کے نہیں مرے تھے، یہ آواز کی سنوں سے دب کے مرے تھے، یہ یزید کی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کر مر گئے تھے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے کیا کیا؟ بس مسائل کے آپ کو سے 2-3 جملے اور ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے جب خیموں میں بچوں کو لایا جا چکا ہے، جب خیموں میں بچوں کو لایا جا چکا تو ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ خیموں میں موجود نہیں ہے، سکینہ جلے ہوئے خیموں کے ساتھ نہیں ہے۔ عزیزان جانتے ہیں نا کہ سکینہ اسے باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے، رات کا اندھیرا ہے، یہ اب بچی سوئے تو کس طرح سے سوئے۔ اور ایک دفعہ ڈھونڈنا شروع کیا، جب بچی کو ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دوران قتلگاہ میں بی بی گئی تو دیکھا سکینہ کو ایک لاشے کے پاس، جس کے سر پہ، جس کے تن پہ سر نہ تھا، وہاں سکینہ کو پہلے خواب پایا۔ سکینہ یہ جنگل میں کہاں سے آ گئی؟ ارے کیوں آ گئی؟ وہ بھی اماں مجھے بابا کے ساتھ سونے کی عادت ہے، میں بابا کے ساتھ سونا چاہ رہی ہوں۔ بیٹا سکینہ کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا وہ بھی اماں مجھے صحرا سے ایک آواز آئی، بیٹی سکینہ یہاں پر آ، یہاں آ، یہ تیرے بابا کا جسم۔ معصوم بچی نے جب بابا کے زخمی بدن کو دیکھا ہوگا، جب بابا کے سر کو دیکھا ہوگا، بدن کو نہیں ہے، تو اس بچی پر کیا گزری ہوگی؟ عزیزان گرامی دیکھیے، توجہ کیجیے گا ذرا، یہ بچے پیاسے ہیں نا، یہ بچے پیاسے ہیں نا، ان سے کیا کہا گیا تھا؟ عباس گئے کہہ کر کے پانی لا رہا ہوں، حسین گئے کہہ کر کے شاید پانی لے آؤں، اکبر یہ کہہ کر گئے کہ شاید پانی آ جائے۔ انصار عائشہ اقبا بچوں کو دلاسا دے کر گئے تھے نا کہ پانی آ جائے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ جب بعض مقامات سے اب یہ پانی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، شاید بنی اسد کے کاروان کی جانب سے، شاید قبیلہ بنی اسد کی جانب سے، شاید کسی طریقے گاؤں والے کی جانب سے پانی آیا۔ آپ نے سنا ہے نا یہ جملہ کہ جب پانی آیا تو بی بی زینب نے بچوں کو جب اٹھا کے پانی دیا تو ایک دفعہ بچے تڑپ کے رہ گئے، سمجھے کہ ان کا چچا آ گیا۔ کہا بھوبی اماں کیا چچا عباس پانی لے کے آ گئے؟ بس عزیزان گرامی بڑا آپ نے گریہ کیا۔ دیکھیے عزیزان گرامی اس شام غریبہ کے مسائل بڑے عجیب ہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنی شام غریبہ کی رات جیسے بھی گزارو، تم 11 محرم کی رات جیسے بھی گزارو، لیکن تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھنا حسین کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں تخت پر نہ سوئی تھی، فرش پر نہ سوئی تھی، کربلا کی گرم مٹی ان کا بچھونا تھی۔ تماشے کھائے ہیں نا سکینہ نے، تازیانے کھائے ہیں نا سکینہ نے، تشنگی کا عالم ہے، کانوں سے دھوچنے ہیں۔ بس عزیزان گرامی 11 محرم کی جب آس رہی نا تو ایک دفعہ قافلے پہ جب روانہ کیا گیا، بس مسائل کا آخری جملہ آپ نے کیا مجھ میں سکت نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھنے کی۔ بس عزیزان گرامی آپ نے کیا جب قافلے پہ روانہ کیا گیا نا تو شام غریبہ کے مسائل قافلے پہ جب ہماری پر دکھایا گیا، ناقوں پر دکھایا گیا، ایک دفعہ رخصت کیا گیا۔ شام غریبہ کے بعد جب رخصت کیا گیا تو بیویوں نے لاشوں کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو ناقوں سے گرا دیا، زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، حکم دیا گیا شہیدوں سے نہ ملنے پائے۔ ایک دفعہ زینب نے دیکھا کہ اپنے بھائی کو کس طرح سے گلے لگائے، ارے حسین میں تجھے کس طرح سے گلے لگاؤں، تیرے تو بدن میں اتنے تیر بے بس ہے، تیرا بدن اتنا زخمی ہے،
کہ زینب پہلے تجھے کس طرح سے لگا ہے. پسندیدہ نہیں آنی ایک دفعہ زینب نے دیکھا نا کہ بھائی سے رخصت ہونا چاہتی ہوں, دیکھا گلے کس طرح لگاؤں. زینب جھکی دیتے گھر پر بھائی کے کٹے ہوئے گلے کا ہر ایک دفعہ بوسہ لیا. حکم دیا گیا عمر سعد نے کہ بیویوں کو لاشوں سے جدا کیا جائے. جتنا بھی کہا فوجیوں نے بیویوں لاشوں سے جدا ہو جاؤ, بیویاں لاشوں سے جدا نہ ہوئی. ایک دفعہ حکم دیا گیا تعزیہ میں لے کر ان کی موت سے. مجھے نہیں پتا عزیزوں کے تعزیانوں نے کیا کیا, لیکن جلال سکینہ کی زبان حال ہے. ایک دفعہ بابا کے لاشے سے مخاطب ہوئی, عباس کے لاشے سے مخاطب ہوئی, کہا کہ چچا